آج بڑی خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، بڑا بہترین پینل ہمارے ساتھ موجود ہے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں صبر و شکر کے حوالے سے، کہاں پر کوتاہی رہ گئی ہے، کہاں ہم بہتری کر سکتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں چونکہ ٹائم ذرا کم ہے تو زیادہ سے زیادہ گفتگو ہو۔ مفتی صاحب آپ کی جانب آؤں گا، کیا کہیں گے؟ اخلاقی پستی کا شکار ہیں ہم ویسے ہی، اور صبر ہے نہیں، مال سے زیادہ محبت ہے۔ کاروبار ہو یا پھر ہم اگر فیملی سطح پہ دیکھیں، کہیں پر بھی صبر نہیں ہے، شکر بھی نہیں ہے۔ تو میں چاہتا ہوں ہمارے دیکھنے والوں کو کچھ میسج بھی جائے، آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اس کو؟ اس حوالے سے بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ جب انسان بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے، جی ہاں، وہ باپ ہو، وہ بیٹا ہو، وہ بیوی ہو، وہ بہن ہو، وہ ماں ہو، جب یہ سارے اگر ہم صبر کو رشتوں کے تناظر میں دیکھیں، ہاں جی، جب رشتوں میں بے صبری کا مظاہرہ ہوتا ہے، رشتے بھی نہیں چل پاتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر باپ صاحب ہیں، ان کے اندر صبر نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، تو ان کی تربیت ان کے اولاد کے لیے کوئی مناسب نہیں رہے گی۔ صبر اگر یہ کریں گے، اولاد کی غلطیوں کو بھی سدھارنے میں بھی صبر کریں گے، اور اس انداز میں صبر کے ساتھ اگر اصلاح کریں گے تو پازیٹو اثرات مرتب ہوں گے اور نتائج بھی پازیٹو ہی آئیں گے۔ اور اگر بے صبری کا مظاہرہ کریں گے تو اولاد کو بگاڑ بیٹھیں گے۔ ٹھیک ہے۔ ایک چیز اسی طرح خاتون ہے، بیوی ہے، گھر کے اندر مسائل ہوتے ہیں، بالکل ٹھیک۔ اگر خاتون صبر سے کام لے اور حکمت عملی کے ساتھ چلے تو ایک نہ ایک دن گھر اس کا جڑ جائے گا، بن جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر یہی خاتون بے صبری کا مظاہرہ کرے تو بنے ہوئے گھر کو بھی بعض بے صبری کی وجہ سے تباہ اور برباد کر بیٹھتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ سو اس لیے جیسے سر نے کہا کہ صبر سے ہی معاملات بہتر ہوتے ہیں، بے صبری سے نقصان اور تباہی ہوتی ہے۔ اسی طرح ایز اے ٹیچر اگر ہم دیکھیں، ٹیچر اگر اچھا ہے اور صبر سے کام لیتا ہے تو وہ نالائق ترین طلباء کو بھی بلندیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اور اگر ٹیچر اور اساتذہ جو ہے بے صبری کا مظاہرہ کریں تو اچھے اور قابل ترین اسٹوڈنٹس کو بھی ناکام بنا دیتے ہیں۔ اسی طرح ہم کسی بھی فیلڈ کے اندر چلے جائیں تو یہ صبر یہ لفظ چھوٹا سا ہے، 3 لفظ ہیں، سواد بے رے۔ سواد سے کہا گیا کہ صالح، نیک عمل، اور بے سے برداشت، رے سے رضا الہی۔ واہ واہ واہ۔ گویا کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے کسی بھی چیز کو برداشت کر جاتا ہے تو وہ اور نیک اور صالح ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کو اس کا بہترین اجر عطا فرماتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور شکر کے حوالے سے اگر میں بات کروں، شکر کے حوالے سے یہ ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے بندوں کا شاکر نہیں ہوتا، کسی نے کوئی احسان کیا ہے اس کا وہ شکریہ ادا نہیں کرتا ہے تو وہ اللہ کے بھی شاکر نہیں ہو سکتا۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ سو اس لیے ہم اپنے ارد گرد کے اندر اپنی یہ طبیعت بنائیں کہ ہم شاکر بنیں۔ میرے اوپر کسی نے چھوٹا احسان کیا ہے تو میں اس کا شکریہ ادا کروں، بالکل ٹھیک ہے۔ کسی نے بڑا احسان کیا ہے تو بھی میں اس کا شکریہ ادا کروں۔ کیوں؟ جب آپ بندوں کے شاکر بنیں گے، بندوں کے شکر گزار بنیں گے تو لازمی بات ہے اللہ رب العزت تو سب سے زیادہ نعمتیں عطا فرمانے والا ہے، تو اللہ کے آپ بڑے شکر گزار بندے بنیں گے۔ تو جب آپ اللہ کے بندوں کے شکر گزار نہیں ہوں گے تو اللہ کے بھی شکر گزار آپ نہیں ہوتے ہیں۔ صحیح۔ سو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ملنے کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور کسی تکلیف کے اوپر ہم صبر کریں تو اس کا اجر کیا ہے۔ ایک حدیث تو آپ نے بیان کی، دوسری روایت میں بھی کوٹ کرتا چلوں، بندہ جب صابر اور شاکر ہوتا ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کپڑے سی رہی ہیں اور سوئی ان کے ہاتھ سے گرتی ہے، سوئی اٹھاتی ہیں تو میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس موقع پر ارشاد فرماتے ہیں، عائشہ تمہیں پتہ ہے کہ بندہ مومن اس کے ہاتھ سے سوئی گرے اور سوئی کے اٹھانے میں جتنی اس کو تکلیف ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس پر بھی اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو جب یہ سوئی کے اٹھانے پر آپ کو جو تکلیف ہوئی اس پر اجر و ثواب ہے، تو جب آپ بڑی مصیبتوں کا سامنا کرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں تو ہم اندازہ لگائیں کہ ہمیں کتنا اجر و ثواب ملے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ مفتی صاحب کوئکلی یہ بھی بتا دیجیے گا، کلوزنگ نوٹ ہے کہ فیملیز میں جو جھگڑے مسائل درپیش ہیں صبر و شکر کی وجہ سے ہی ہیں زیادہ تر، شکر ہم نہیں نہ ہونے کی وجہ سے۔ جی ہاں، صبر و شکر نہ ہونے کی وجہ سے شکر نہیں کیا جاتا۔ جیسے آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، بریک سے پہلے ناظرین ہم بات کر رہے تھے کہ ہم اپنے سے نیچے دنیاوی اعتبار سے ہم اپنے سے نیچے والوں کو نہیں دیکھتے۔ اس پر میں چاہتا ہوں کہ کچھ تربیت فرمائیں، دیکھنے والوں کو کیا میسج دیں گے؟ اس حوالے سے میں ہمیشہ یہ مین پوائنٹ تھا
کہ ہمیشہ رشتے جب ہم بنا کے رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں ٹائم دینا پڑتا ہے. بالکل ٹھیک. ٹائم دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو صبر کر کے وقت گزارنا پڑتا ہے. وہ چیزیں کہ جو ہمیں برداشت نہیں ہوتی ہیں، ایک آنکھ بھر بھی ہمیں برداشت نہیں ہوتی ہے، وہ جب ہم برداشت کر لیتے ہیں ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، وہ جب ہم کراس کر جاتے ہیں تو وہی چیزیں، بگڑی ہوئی چیزیں ہمارے سامنے بہترین بن کے سامنے. بہت ہی خوبصورت بات. پروفیسر صاحب کی جانب آؤں گا. سر کیا کہیں گے؟ صابر کا مقام بھی بلند اور شاکر کا مقام بھی بلند، مگر آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کس کا مقام آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ بلند ہے؟ شکر زبان سے اظہار کا نام ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور صبر دل کی تصدیق ہوتی. واہ ٹھیک ہے. کہ آپ اندر سے مان لیتے ہیں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے اور اس پر ثابت قدم رہنا ہے، رکنا ہے، ٹھہرنا ہے، پھر صبر. اچھا، شکر یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ہاں بس ٹھیک ہوں، بس اللہ پاک کا کرم ہے. نہیں، آپ کی پوری باڈی سے نظر آنا چاہیے کہ آپ بالکل رب پر راضی. میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. جی. ہم جب کھیلا کرتے تھے کرکٹ وغیرہ تو ہمارا ایک دوست تھا، وہ بالکل چھوٹے قد کا تھا، بہت ہی چھوٹے کا، اور ہم اکثر اس کو شرمندہ کیا کرتے کہ یار تیری زندگی کا کوئی فائدہ نہیں، تو فوت ہو جا، تیرا یہ قد میں تو اسی قد میں جوان ہو گیا تیرا. ہاں، اس نے کہا جاؤ اپنا کام کرو. جو اللہ پاک نے مجھے عطا کیا ہے نا، وہ آپ کو نہیں عطا کیا. آج تک میں کسی کو جھک کے نہیں ملا، سب مجھے جھک کے ملتے ہیں. واہ واہ واہ. تو اگر شکر کرنا ہو تو اس سے بڑا تو انعام ہی کوئی نہیں. آپ نے راضی رہنا. آپ کہتے ہیں ایک چائے کا ایک سپ لیتے ہیں نا آپ، جی جی، اس میں 17 نعمتیں استعمال کرتے ہیں صرف ایک چائے کے گھونٹ میں. واہ بالکل. شکر تو حق تو نہیں ادا ہوتا، حق تو نہیں ادا لیکن آپ نے خود کر کے اپنے آپ کو اطمینان میں لے کے آنا ہے. بالکل. نا شکرہ بندہ مطمئن نہیں ہوا کرتا. نا شکری تو ایک بندے کو دوسرے سے دور کر دیتی. بالکل ٹھیک. آپ گھر میں کر کے دیکھیں، ہر وقت لڑتے رہیں، نہیں یہ بھی نہیں دیا، وہ بھی نہیں دیا، تو دینے کو دل نہیں کرے گا پیرنٹس کا. جی ہاں. رب کا بھی یہی حساب ہے. آپ شکر ادا کریں، کام بنتا جاتا ہے. بہت ہی خوبصورت بات. ناظرین، یہ ہمیں درس کی ضرورت ہے. ہم بہت دور جا چکے ہیں ان چیزوں سے، لہٰذا بڑی خوبصورت گفتگو کا سلسلہ اسی طرح جاری رہا پوری ٹرانسمیشن میں. ایک تو مایوسی کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اللہ پاک نے جو آپ سے کام لینا ہے وہ لے لینا ہے. بس آپ نے ثابت قدم رہنا ہے اور انتظار کرنا ہے. وہی ساری باتیں پہلے ہو چکی ہیں کہ اپنی صلاحیتوں کو پہچاننا ہے. ٹھیک ہے. میں ایک اوورآل ویسے ایک بات جنرل کر رہا ہوں کہ 3 چیزیں ہم سب کو اپنانے کی ضرورت ہے: معاف کرنا، تقسیم کرنا اور راز رکھنا. بالکل ٹھیک ہے. خوبصورت. یہ خاص رب کی صفات ہیں. جو بھی شخص ان کو اپنا لے، معاف کرنا، تقسیم کرنا، راز رکھنا. معاف کرنا، تقسیم کرنا، راز رکھنا. راز رکھنا. واہ. رب کی برکتیں، تجلیات، سب کچھ اس پر نازل ہوتا ہے. واہ واہ. تینوں مشکل کام ہیں اور تینوں مشکلوں کا آخری انجام جو ہے وہ رب کی بہت ہی معرفت اور برکت حاصل ہوتی ہے. بہت ہی خوبصورت میسج. مفتی صاحب آپ کیا کہیں گے کوئکلی ذرا دیکھنے والوں کے لیے؟ جی، صبر صبر اور صبر. واہ بہت ہی خوبصورت بات. ناظرین، اللہ کو راضی کرنا اتنا مشکل کام نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں. ہمارے معاشرے نے بنا دیا ہے. ہم نے فرائض ادا کرنے ہیں، اور جب ہم فرائض کی بات کرتے ہیں، نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ، یہ جب ان کی بات کرتے ہیں، یہ جب ہم ادا کرتے ہیں یہ تو براہ راست اللہ کے لیے ہے. جب ہم حقوق العباد ادا کرتے ہیں، اپنی اخلاقیات بہتر کرتے ہیں، لوگوں کے حق ادا کرتے ہیں، وہ بھی راستہ ہمیں اللہ تک ہی لے کے جاتا ہے. تو اللہ کو راضی کرنا اتنا مشکل کام نہیں ہے. ہمیں اپنی بساط کے مطابق جو ہم اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں، جو بہتری کے لیے کوشش کر سکتے ہیں، ہمیں صراط مستقیم پر چلنا ہے، کوشش کرنی ہے. اللہ پاک ہمارے لیے راستے بنائے گا. سمن شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کوئکلی پہلے تو ان سے پوچھوں گا کہ رمضان میں ایکٹیویٹیز کیا ہیں، کیونکہ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں آپ مصروف رہتی ہیں. ابھی رمضان کیسے گزر رہا ہے، اور یہ افطاریاں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں آپ کو. جی، آج تو افطاری آپ کے شو کے لیے، یہ اپنی آڈینس کے لیے میں زمان پارک چھوڑ کر آئی ہوں. اچھا. میں نے کہا نہیں، آج میں نے افطاری جو ہے اپنی آڈینس کے ساتھ کرنی ہے. باقی جو ہے جیسے کہ مفتی صاحب بتا رہے ہیں کہ راستہ یہ ہمیں پیغام دیتا ہے، یہ جو رمضان شریف ہے یہ ہمارے لیے اس کام پر عمل کرنے کے لیے ایک بیسٹ مہینہ ہے جس میں ہم اس پہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. ہمیں چاہیے. اور باقی رہی بات، یہ مشکل راستہ نہیں ہے. جن مشکلات کا ہماری پاکستانی عوام اس وقت سامنا کر رہی ہے، تو اگر اس مشکل کو مد نظر رکھیں تو جو یہ عمل بتا رہے ہیں ہم اسے اپنا لیں، لوگوں کی مدد کرنا شروع کر دیں. اپنے حصے میں سے کچھ حصہ ہم اپنے پیاروں کو، عزیزوں کو، اپنے ارد گرد رہنے والوں کو دیں گے تو ہمارا یقین جانے، یہ میری آزمائی ہوئی بات ہے کہ وہ حصہ جو ہم دے دیں گے نا، اس سے 4 سے 10 گنا زیادہ آپ کو اور آ جائے گا. بالکل ٹھیک. یہ میری گارنٹی ہے اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. بہت ہی خوبصورت بات. اور اس کے ساتھ ناظرین، جس کی ہمیں تلاش ہوتی ہے، ہم پہلے بھی بات کرتے ہیں، ہمیں پھر وہی چیز ملتی ہے
تو اللہ کی رضا کے لیے ہر کام کریں، انشاءاللہ آپ کے لیے راستے بنتے جائیں گے۔ آج کے پروگرام سے فی الوقت اتنا ہی۔